रहमान रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी सादा सी वीडियो है। इसके पर मैं रोशनी डालता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। चंद दिन पहले मैं एक जगह पे लेक्चर दे रहा था। आप सब शायद जानते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं और मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में लेक्चर देता हूं। तो और ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसका मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। मैं फीस बिल्ला इनको लेक्चर्स को डिलीवर करता हूं, सिर्फ इल्म को फैलाने के लिए और अपने लिए सदका जारिया के तौर पर। तो वहाँ एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि जनाब आप इंजीनियर हैं, टेक्निकल बंदे हैं, मुझे ये बताइए ये एसी जो होता है ये वही एसी कभी ठंडी हवा फेंकने लगता है हीट मोड पे और कूल मोड पे वो ठंडी हवा फेंकने लगता है और हीट मोड पे वो गर्म हवा फेंकने लगता है। तो ये क्या वजह क्या है, एक एसी दोनों काम कैसे कर लेता है? तो ये सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने सोचा कि मतलब उसको तो मैंने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये चीज़ शायद ना जानते हों। तो लिहाजा आज की वीडियो मेरे उन आम लोगों के लिए है जो टेक्निकल नहीं है। तो आज की वीडियो है जनाब, हाउ ए हीट एंड कूल एसी वर्क्स। काम कैसे करता है ये, गर्म हवा कैसे देता है, ठंडी हवा कैसे देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने चैनल तो अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्लीज प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी और तमाम उन लोगों से गुजारिश है जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो उससे मुझे ये फायदा होगा कि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं मजीद अच्छी अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर सकूंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज द हीट मोड? हीट मोड क्या है? अगर हम इफ वी थ्रो आउटडोर यूनिट आउट हॉट एयर, अगर आउटडोर में से जो गर्म हवा बाहर निकलती है वो हम कमरे में ले आए और कमरे में जो ठंडी हवा आती है इंडोर से उसको हम बाहर फेंकने में कामयाब हो जाएं तो डेफिनेटली ये हीट मोड हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे ये हमने देखना है आज की वीडियो में। यानी हमने आउटडोर से जो गर्म हवा निकलती है वो हमने कमरे में लेके आनी है और जो कमरे में इंडोर से ठंडी हवा निकलती है इनको हमने कमरे से बाहर फेंकना है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। पहले ये एक वाल्व देख लीजिए आप, इसका बड़ा अहम किरदार है। ये आपको थोड़ा सा इसको समझने में मदद देगा कि एक ही एसी हीट मोड में भी काम करता है और कूलिंग मोड में भी करता है काम कैसे। तो ये एक 4-वे वाल्व है, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। इसमें आप देखें इस जगह को, अगर आप देखें इस वाल्व को तो ये यहाँ से ये गैस आ रही है और ये इस पाइप खुद में से आउट हो रही है। यानी ये डिस्चार्ज लाइन है जो कंप्रेसर की, उससे कनेक्टेड है। ये यहाँ से गैस आएगी डिस्चार्ज से और यहाँ से आके आउटडोर को चली जाएगी। अब ये तो नॉर्मल तरीकाकार है। इसके साथ क्योंकि डिस्चार्ज पाइप से जो आती है आम कन्वेंशनल एसी में वो आउटडोर में ही जाती है, यानी कंडेंसर को ही जाती है। इसी तरीके से ये देखें ये इंडोर कॉइल जो है ना वो यहाँ कनेक्टेड है, एवापोरेटर यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये दूसरा हिस्सा जो है ये सक्शन से कनेक्टेड है, सक्शन लाइन से कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर यहाँ से इंडोर से गैस को खींच लेगा और सक्शन में ले आएगा, सक्शन से इसको प्रेशर देगा, इसको जो है ना कंप्रेस करेगा और दोबारा यहाँ से दोबारा इन कर देगा, डिस्चार्ज से आउट कर देगा कंप्रेसर और यहाँ से 4-वे में इन हो जाएगी और इस तरीके से दोबारा आउटडोर को यानी कंडेंसर को चली जाएगी। ये कूलिंग मोड है। ये देखिए इसको अगर आप देखेंगे
تو گیس جو ہے وہ کمپریسر سے آ رہی ہے، آؤٹ ڈور کو جا رہی ہے، انڈور سے آ رہی ہے وہ بھی کمپریسر کو جا رہی ہے، لیکن سکشن کے تھرو کمپریسر میں ہو رہی ہے۔ اگر اس کو ہم اس پروسیس کو ریورس کر دیں تو وہ کیا ہوگا، یعنی اگر یہ گیس جو ہے ڈسچارج سے جو نکل رہی ہے، کمپریسر کے ڈسچارج پائپ سے جو نکل رہی ہے، اس کو ہم کیا کریں، انڈور کو دے دیں، یہاں انڈور کو دے دیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، انڈور میں گیس جائے گی گرم، اور انڈور سے نکل کے جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو آؤٹ ڈور میں چلی جائے گی، تو اس سے کیا ہوگا، آؤٹ ڈور میں باہر ٹھنڈی ہوا پھینک رہا ہوگا آؤٹ ڈور جو ہے، اور انڈور جو ہے یہ اندر گرم ہوا پھینک رہا ہوگا۔ اسی پروسیس کو ہم مزید تھوڑا سا دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ ٹو وائرس کے ساتھ اس کو 24 وولٹ پہ یہ آپریٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک پلنجر ہوتا ہے جو آن آف ہوتا ہے، آن ہوتا ہے تو یہ دونوں پائپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور آف ہوتا ہے تو یہ دونوں پائپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ پائپ اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہم تھوڑا سا آگے اور دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، غور سے اس کو دیکھیے، یہ کولنگ موڈ ہے اور یہ ہیٹنگ موڈ ہے۔ کولنگ موڈ میں یہ 4 وے والو ہے، کولنگ موڈ میں گیس آ رہی ہے اور یہاں سے دیکھو اس پائپ سے آؤٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ کمپریسر ڈسچارج پائپ سے کنیکٹڈ ہے، یہ والا پائپ جو ہے، دونوں ہر صورت میں، کیونکہ یہ چینج تو نہیں ہوگا، ہم بار بار کریں گے کیونکہ یہ ویلڈڈ ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ڈسچارج پائپ سے کنیکٹڈ ہے، اور یہ والا جو پائپ ہے سینٹر والا وہ سکشن کمپریسر کا سکشن پائپ ہے سینٹر والا۔ یہ والا جو اس طرف ہے یہ ہیٹ ایکسچینجر کو ہے، یعنی کنڈنسر کو جا رہا ہے، اور یہ جو لیفٹ سائڈ والا ہے یہ دیکھیں یہ انڈور کو جا رہا ہے، یعنی ایویپوریٹر کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ دیکھیں پلنجر جو ہے، اگر یہ فرض کر لیں یہاں سے ہیٹنگ موڈ میں گیس اس لائن میں جا رہی ہے، یعنی سکشن جو کنیکٹڈ ہے انڈور سے وہ انڈور میں جا رہی ہے، یہ دیکھیں ایویپوریٹر کی طرف، جبکہ یہاں کولنگ موڈ میں یہ کنڈنسر کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ پہلا پائپ کنڈنسر سے کنیکٹڈ ہے، اور یہ والا پائپ جو ہے یہ ایویپوریٹر سے کنیکٹڈ ہے۔ اب دیکھیے اگر یہ گیس ایویپوریٹر کی طرف جاتی ہے تو کیا ہوگا، ہیٹنگ موڈ میں آ جائے گا، اور اگر یہ کنڈنسر کی طرف جاتی ہے کولنگ موڈ میں آ جائے گا۔ یہ ریڈ کلر سے جو شو کیا ہوا یہ دیکھیں یہ ایویپوریٹر کی طرف جا رہی ہے، یہ ہیٹنگ موڈ ہے، اور یہ کنڈنسر کی طرف جا رہی ہے تو یہ کولنگ موڈ ہے۔ تو یہ ہے جناب، اسی طریقے سے جیسے یہ ایسے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے اندر اس کے والو کے۔ اب یہ ادھر آ گیا ہے ریڈ لائن، یہ جو ہے یہ ادھر اس پائپ کو کنیکٹ کر رہی ہے، تو یہ دونوں پائپ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس 4 وے کا فنکشن۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہیٹ اور کول کیسے کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں جناب، یہ ایک بلاک ڈائیگرام ہے جو اے سی کی ہے، اور انڈور اور آؤٹ ڈور کو الگ الگ دکھایا گیا ہے۔ یہ آپ کا آؤٹ ڈور ہے دس ون، اور یہ آپ کا انڈور ہے۔ آؤٹ ڈور میں کمپریسر بھی لگا ہوتا ہے، کنڈنسر بھی ہوتا ہے، اور پھر ایکسپینشن والو بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ساری 4 وے والو بھی آؤٹ ڈور میں ہی لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 وے والو ہے دس ون۔ اب یہ یاد رکھیے یہ کمپریسر ہے دس ون، یہ ڈسچارج پائپ اس کا یہاں کنیکٹڈ ہے۔ اب یہ اگر گیس انڈور کی طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے تو یہ ہیٹ موڈ کہلائے گا، اور اگر یہ والو جو ہے یہ گیس جو ہے آؤٹ ڈور سے جو نکل رہی ہے وہ کنڈنسر کی طرف روٹ کر دیتا ہے تو یہ کولنگ موڈ کہلائے گا۔ کیوں کہ کنڈنسر جو گیس نکلتی ہے یہ ابل رہی ہوتی ہے، لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، اور بہت سخت گرم ہوتی ہے، اور اسی لیے کنڈنسر میں اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں سے جو فین چل رہا ہوتا ہے، موٹر چل رہی ہوتی ہے، اس کے آگے پنکھا لگا ہوتا ہے، تو یہ گرم ہوا باہر پھینکتا ہے، لیکن
اگر یہی گرم اور ابلتی ہوئی گرم گیس جو ہے لیکوڈ فارم میں آپ ایواپوریٹر کو دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایواپوریٹر سے جو ہوا باہر نکلے گی یہ گرم نکلے گی ٹھنڈی کی بجائے. تو یہ گرم ہوا یہاں پھینک کے گیس کچھ ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہ دوبارہ کنڈینسر میں چلی جائے گی. کنڈینسر میں یہ ٹھنڈی ہوا باہر پھینکے گا اور دوبارہ گیس کمپریسر میں آ جائے گی. مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کو بنائی ہے صرف آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہیٹ اینڈ کول کیسے کام کرتا ہے. ایک ہی اے سی کبھی ٹھنڈی ہوا دیتا ہے کبھی گرم ہوا دیتا ہے. تو اس کو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ دے دے گی. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ضرور، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پلیز. آپ چینل دیکھتے ہیں بہت سارے خواتین حضرات لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. سبسکرائب کر دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی. آپ کی مہربانی ہے. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اس کو جو ہے نا اس کی مدد کریں، اس کو علم کو پھیلانے میں میری، کیونکہ یہ مدد جو ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. کیونکہ علم کو پھیلانا جو ہے یہ ایک نفع بخش کاروبار ہے. تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.